اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں راؤ امجد فیروز، میری جانب سے تمام عالم اسلام کو، بالخصوص اہل پاکستان کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے تمام اہل خانہ، اہل محلہ، اہل علاقہ، وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام کے لیے اپنا بہترین اور اہم ترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ہم وطنوں، آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کی اس وقت معاشی اور اقتصادی صورتحال کیا ہے، جہاں ہمارے تمام تر مسائل کا عمومی طور پہ حکمران ذمہ دار ہیں، وہیں ہم عوام الناس بھی اپنے تمام تر مسائل کے بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں۔ ملک اور ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے محض حکمرانوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ عوام الناس اس کے اندر بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوتے بھی ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ایسے میں ہم سب کو ان بدترین حالات کے اندر سروائیو کرنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، ملک اور قوم کے لیے شدید درد رکھتا ہوں، ملک اور قوم کی شدید ترین حد تک تعمیر و ترقی کا خواہاں ہو اور اس ملک کے اندر تمام تر برائیوں، تمام تر خرابیوں، تمام تر جرائم کا خاتمہ انتہا کی حد تک چاہتا ہوں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ حالات میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ الحمدللہ سفید پوشی کی زندگی گزارنے میں اللہ رب العزت مدد فرما رہے ہیں، مگر کوئی سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں دینا، مخلوق کی خدمت کرنا، عوام الناس کی خدمت کرنا، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی اہم کردار جو مالی صورت میں کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی پوزیشن میں تاحال نہیں ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ سروسز کمپنیاں کا آغاز میں کر رہا ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اور میں آپ سب لوگوں سے بھی اپنے لیے دعا کا متمنی ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے کھلا رزق دے اور میں بڑھ چڑھ کر اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے میں اپنا کردار ادا کروں۔ ایک عرصہ دراز سے کچھ عملی اقدامات چاہتا ہوں جو کہ تقریباً پیسوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آج تک اسی انتظار میں تھا کہ مجھے ود آؤٹ فنڈ ریزنگ کے، ود آؤٹ چندے کے اللہ توفیق دے اور میں ملک اور قوم کی خدمت کروں۔ مثال کے طور پہ میں وطن عزیز پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، عوام الناس کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ملک و قوم کے، ملک کے اندر تمام تر مساجد کے اندر امینمنٹ چاہتا ہوں، اصلاحات چاہتا ہوں۔ ہماری جو مساجد ہیں یہ ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی میں، ملک اور قوم کی اصلاح اور فلاح کے اندر اپنا انتہائی مثالی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اب چونکہ مساجد تو از خود کچھ نہیں کر سکتی، مساجد کے جو ہینڈلر ہوتے ہیں،
جو مینیجرز ہوتے ہیں، انتظامیہ جو ہوتی ہے، کمیٹی ہوتی ہے، علماء کرام ہوتے ہیں، خطیب صاحبان، علماء کرام اور دیگر محلے دار، انہوں نے یہ مینجمنٹ کرنی ہے کہ ہم دین اسلام کی اور ملک اور قوم کی 100% سے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں اور مفید ترین معاشرے کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ سوائے عبادت کے ہم ایک جو مفہوم ہے، جو اس کی یوں سمجھے کہ فلسفہ ہے مسجد کا اور نماز کا، اس سے مستفید نہیں ہو رہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی مسجد بناؤں، اور تمام مساجد کو میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے جہاں سے لوگوں کو فیض ملے۔ اب یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ ہم مساجد کے تھرو لوگوں کو کیا فیض دے سکتے ہیں، لوگوں کے کس طرح کام آ سکتے ہیں، معاشرے کو کس طرح مستفید کر سکتے ہیں، اور معاشرے کو جب ہم مستفید اسلامک پلیٹ فارم سے کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی لوگ متاثر ہوں گے۔ اس وقت زمانہ فی کے اندر کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم غیر مسلم کو اٹریکٹیو کر سکیں، غیر مسلمز کو متاثر کر سکیں؟ بلکہ ہم تو اپنوں کو بھی متنفر کر رہے ہیں اسلام سے، کہ اگر یہ اسلام یہ ہے تو پھر ہم اس سے غیر مسلم ہی بہتر ہے، یا ہم عام لوگ ہی بہتر ہیں۔ ہمیں زیادہ دیندار بننے اور زیادہ مومن ہونے کی پھر کیا ہے کہ جب اسلام کے اندر ہے ہی کچھ نہیں۔ اسلام کے اندر بہت کچھ ہے، مگر اسلام کے فالورز ہم لوگ نام نہاد مسلمان اسلام کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو اسلام کے جو ثمرات ہیں وہ عوام الناس تک پہنچانے کے لیے، غیر مسلمز تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز، مساجد سے ہم کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، مساجد کو ہم کس طرح معاشرے کے لیے سود مند، فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی مساجد بناؤں جہاں سے، چونکہ دوسری مساجد کے اندر آپ اتھارٹی نہیں ہے اور لوگ آپ کے فلسفوں کو تسلیم نہیں کرتے، جو مروجہ نظامات چل رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ میں نے ایک کوشش کی تحریک شروع کی قرآن سنت کی روح سے کہ اسلام کے اندر تفرقہ بازی اور جو فرقہ وریت ہے یہ تو ممنوع ہے اور یہ زہر قاتل ہے اسلام کے لیے۔ تو میں نے جب کچھ مساجد میں گیا تو انہوں نے کہا جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلی امتوں کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو یہ کس طرح، یہ تو حضور نبی کی سنت فرمان ہے، ارشاد ہے، تو آپ کس طرح یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی انہوں نے اس طرح لیا ہوا ہے کہ جلدی جلدی جا کے 72 73 74 فرقے پورے کرو۔ یہ نہیں گویا اسلام فرقہ وریت کی فیکٹریاں، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں ایک ایسی مساجد بنائی جائے، مسجد بنائی جائے اور پھر مساجد بنائی جائیں، یا پرانی مساجد ہی کو اس طرح تھوڑا سا فراغ کیا جائے، اس طرح تھوڑا سا براڈ کیا جائے، تھوڑا سا لبرل کیا جائے کہ اسلام کی جو روح ہے، اسلام کا جو فلسفہ ہے، جو نماز کا جو فلسفہ ہے، اس سے ہم
साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्तफीद हो सके। वीडियो लंबी हो चुकी है, अगली बात बाद में करते हैं।